السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسے آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تو جی آپ حضرات نے جو ہمارے پاس سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو جی پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے مولانا امیر معاویہ صاحب نے رمک سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ عشر جو ہے یہ ساری پیداوار پر ہوگا یا جو ہے اس میں سے خرچہ منہا کر کے عشر ادا کیا جائے گا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جو عشر ہے یہ زمین کی ساری پیداوار سے ادا کیا جائے گا۔ اب اگر مزرعہ ہے تو مزرعے پر اپنے حصے کا عشر ہوگا، زمیندار ہے تو زمیندار پر اپنے حصے کا عشر ہوگا، اور اگر وہ زمین آپ نے پیٹر پر کاشت کی ہے تو جو پیٹر والے کا حصہ ہے وہ اس سے خود عشر نکالے گا، اور باقی جو تھریشر پر خرچ ہوتا ہے یا اسی طرح جو ہے مزدوروں پر خرچ ہوتا ہے تو اس کو منہا کیے بغیر جتنی پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار سے عشر ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر خرچ زیادہ ہوا ہے، اس لیے جو ہے ہم عشر اگر نکالیں، خرچ نکالے بغیر تو پھر تو ہمیں کچھ نہیں بچتا۔ تو جی جواب یہ ہے کہ اصل کے اندر تو 10واں ہے، لیکن چونکہ خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے 20ویں کا حکم کیا گیا ہے، تو اب آپ خرچ وغیرہ نکالیں اور پھر 10واں ادا کریں، اس میں تو آپ کو مزید بھی نقصان ہوگا۔ تو بہرحال زمین کی جتنی بھی پیداوار ہے اس میں سے عشر ادا کرنا ہوگا۔ جی دوسرا مسئلہ آپ پوچھا ہے حافظ عبد المجید صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کس آدمی پر صدقۃ الفطر لگ سکتا ہے، کس آدمی کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، نہ تو نقدی کی صورت میں ہو نہ جو ہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، تو ایسے آدمی پر صدقۃ الفطر لگ سکتا ہے، ایسے آدمی کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے۔ ہاں جو آدمی صاحب نصاب ہے، خواہ اس کا صاحب نصاب ہونا صرف ان دنوں کے اندر ہو تو اس پر صدقۃ الفطر لگ نہیں سکتا، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ جی ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے حافظ مشتاق صاحب نے دین پور لیا سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک رسالہ عبقری کے اندر یہ نظر سے گزرا ہے کہ آج رات جو آنے والی ہے 12ویں روزے کی، اس رات کے اندر خصوصی طور پر جو ہے نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے اندر خاص مقدار کی قرات لکھی ہوئی ہے، تو آیا اس کا کوئی شرعی طور پر ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اس قسم کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ سارے کا سارا مہینہ فضیلت والا ہے، اور اس سارے مہینے کی فضیلت مسلم ہے، اور پھر اس کے اندر جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، اور آخری عشرے کے اندر جو ہے جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت تو مسلم ہے، اور اس 12 والی رات کی فضیلت یہ کوئی خاص فضیلت میرے نظر سے نہیں گزری۔ بہرحال جنہوں نے یہ لکھا ہے ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے جو یہ بات فرمائی ہے یا لکھی ہے تو یہ کہاں سے آپ نے لی ہے۔ جی اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ بھیجا ہے سید عرفان شاہ صاحب نے سرگودا سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ سید پر زکوٰۃ اور عشر اور اسی طرح صدقۃ الفطر لگ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی جواب یہ ہے کہ صدقات واجبہ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے یہ سادات پر نہیں لگتی، یہ سادات کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو
یہ میل کچیل فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے جو ہے زکوٰۃ سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی فقیر قسم کا سید ہے، غریب قسم کا سید ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنے صدقات نافلہ میں سے ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو آپ جو ہے صدقات نافلہ دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ جو ہیں وہ سادات کو دینا جائز نہیں ہے۔ جی اسی طرح انہوں نے دوسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بسا اوقات آدمی کمپنی سے جو ہے ادھار پیسے لیتا ہے تو یہ کہیں سود کے اندر داخل تو نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ کمپنی سے جو 15 کا 20 کا 25 کا ہر کمپنی کی اپنی لیول کے مطابق جو دیا جاتا ہے یہ سود کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا کسٹمر اور موبائل کمپنی کے درمیان اجارہ ہے، اور اجارے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اجارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر منافع پہلے لیا جاتا ہے اور اجرت بعد میں دی جاتی ہے، اور ایک اجارہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جب آدمی اس سے منافع حاصل کرے تو اجرت پہلے دے دے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ کمپنی کے درمیان اور کسٹمر کے درمیان جو معاملہ ہے یہ اجارے کا معاملہ ہے۔ تو اب ہم جو ان سے قرض لیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اجارہ ہوتا ہے، ہم نفع پہلے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جو سمجھو کہ اجرت ہے وہ بعد میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اجرت جو ہم بعد میں دے رہے ہوتے ہیں وہ 2-3 روپے جو زیادہ ہم سے لیتے ہیں، تو وہ جو سہولت انہوں نے پہلے دی ہے اس سہولت کی وجہ سے وہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا غلام اللہ حیدری صاحب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمل عمر میں برکت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو جی دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر یہ جو 1000 روپیہ ہم رکھتے ہیں اور ہمیں اس پر منٹس اور SMS ملتے ہیں تو ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جو ہم 1000 روپیہ رکھتے ہیں اور اس پر منٹس وغیرہ ملتے ہیں، ان کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم قرض پر منافع حاصل کر رہے ہیں۔ جو 1000 ہم نے ان کو قرض دیا ہے وہ قرض تو پورے کا پورا پڑا ہے، اور اس پر ہمیں یہ منافع جو مل رہا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ منٹس وغیرہ نہیں لیتے، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی جواب یہی ہے میرے بھائی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں بینک کے اندر پیسے رکھتا ہوں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، اور میرا مقصد جو ہے وہ پیسوں کی حفاظت ہے، نہ یہ کہ اس پر مجھے جو وہ سود دیتے ہیں وہ میرا مقصد نہیں ہے، تو تب بھی منع کیا جائے گا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ وہ منٹس وغیرہ نہ لیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ اکاؤنٹس کھلوانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ مولوی انعام صاحب نے پوچھا ہے ڈی خان سے، وہ پوچھتے ہیں کہ سید لڑکی کا غیر سید لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ والدین کی رضامندی سے اور بچی کی رضامندی سے سید لڑکی کا غیر سید لڑکے سے نکاح درست ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اجمی لوگ ہیں تو اجمی لوگوں کے اندر جو ہے وہ نسب کا جو سلسلہ تھا انہوں نے اس کو ضائع کر دیا ہے، اس لیے جو ہے بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان الاعاجم قد ضیعوا انسابہم، کہ اجمی لوگوں نے اپنے نسب کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ عرب لوگ تھے جن کو اس کا
پوری طرح اس کی چھان بین کرتے تھے اور اس معاملے کی نگہداشت رکھتے تھے، اور ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بات نہیں ہے عاجم کے اندر۔ اور ایک مسئلہ بھائی محمد اقبال صاحب نے ضلع بکھر سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحرن پر روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزہ افطار کرنا چاہیے اذان پر، کیونکہ اذان جو ہے وقت پر ہوتی ہے اور سحرن وقت پر نہیں ہوتا۔ تو جی جواب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے جو کہتے ہیں کہ سحرن پر روزہ نہیں کھولنا چاہیے اور اذان پر روزہ کھولنا چاہیے۔ بھئی روزے کا افطار کرنے کا حکم بھی تب ہے جب کہ غروب شمس ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے، اور جو وقت یہ نقشہ جات پر لکھا جاتا ہے افطاری کا، اس وقت سحرن بجایا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس سے پہلے بجایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو سحرن پر روزہ کھول لینا یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ سحرن پر جب روزہ کھل جائے گا تو اب جب اذان ہوگی تو ہر آدمی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اگر اذان پر روزہ افطار کیا جائے تو پھر بعد کے اندر جماعت کے کھڑے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے سحرن پر روزہ کھول کر آدمی جو ہے 10 منٹ 5 منٹ 8 منٹ ہر مسجد والوں کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق وہ اذان دیں گے تو آدمی جو ہے جماعت کے ساتھ بھی آسانی سے شریک ہو جائے گا۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے محترم ہیں غلام مصطفیٰ صاحب ٹنڈو آدم سے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر آدمی فرائض کی چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول جائے، کھڑا ہو جائے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر فرائض کی چوتھی رکعت میں آدمی بیٹھنا بھول جائے، کھڑا ہو جائے، اور پھر پیچھے مقتدیوں نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے اس کو مطلع کیا، تو اب امام کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے جب تک کہ پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہ کیا ہو تو وہ واپس آ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر لیا ہے تو اب اس کے ساتھ چھٹی رکعت بھی ملا لے، اب یہ نماز اس کی نفل ہو جائے گی، فرائض اس کے باطل ہو جائیں گے، اب فرائض اثر نو پڑھنے ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر فرائض رہ گئے ہیں اس کے، یعنی فرائض تو باطل ہو گئے ہیں، اب فرائض اثر نو پڑھنے ہیں۔ اگر چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے کھڑا ہوا اور پانچویں اور چھٹی رکعت ملا لی، تو اس صورت میں اس کے 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گے آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے۔ جی ایک مسئلہ بھائی غلام رسول صاحب نے پوچھا ہے موزہ ٹیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ پوچھتے ہیں کہ جب ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 پڑا ہو، اس پر ابھی تک سال نہ گزرا ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب اس پر سال نہیں گزرا تو اس لاکھ پر زکوٰۃ شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آیا زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ مسجد کے امام کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر مسجد کا امام مستحق ہے زکوٰۃ کا تو پھر تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کا تو پھر اس کو یہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔